دیکھیں فاروق صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے دلیر ہیں، یہ یعنی چھوٹی چھوٹی دلیری سمجھ لیجیے، یہ گیدڑ ٹائپ لوگ ہیں۔ اصل دلیر مومن ہوتا ہے جو پوری دنیا کو للکارتا ہے، اور سب سے مشکل کام یہ ہے توحید کی دعوت دینا، اس راستے میں کھڑا ہو جانا اور اس راستے میں جان دے دینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ باقی یہ آپس میں دنیاوی مفادات کی وجہ سے لڑتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں یہ، اور بھونک رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر دنیا کی وجہ سے۔ دنیا بردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یقین کیجئے انہوں نے اپنی یعنی آخرت برباد کر دی۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے، مالک فرماتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، بس صرف دنیا ان کو چاہیے، اس کو کچھ آخرت سے لگاؤ نہیں ہے، نہ وہ مانتا ہے نہ اس کا شوق ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم ان کو دنیا دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جتنی وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہے نا، مالک فرماتا ہے اس کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور اس میں آخرت بھی دیتے ہیں۔ اصل میں یہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، انتہائی چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، لہذا چھوٹا سوچتے ہیں، چھوٹے سے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور مومن بڑا سوچتا ہے۔ مومن کے نزدیک یہ پوری زمین اس کا گھر ہے، اور اللہ اس کا مالک ہے، اس کے مالک کی زمین کے اوپر یہ رہنے والے انسان ہیں، اور ان کو یہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ لوگوں، جس نے یہ زمین بنائی ہے اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جو کو اپنی نہ چلاؤ، تمہاری نہیں چلے گی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنی چلاؤ، چاہے تم صدر ہو، چاہے تم گورنر ہو، چاہے تم وزیر اعظم ہو، چاہے تم جنرل ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنی چلاؤ۔ تم اللہ کے بندے ہو، پہلے خود اللہ کے بندے بنو، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ اور یہ چند دنوں کی زندگی ملی ہے، چند دنوں کی یہ سرداری ہے، چند دنوں کی یہ چودراہٹ ہے، چند دنوں کی یہ راجا گیری ہے، چند دنوں کی یہ جو ہے تمہاری وزیر اعظمی ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمہیں صدر ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جرنیل ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، چند دنوں بعد تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آج اگر اللہ نے جو موقع دیا اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اپنے اس اقتدار کو، اس طاقت کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ نے اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے تمہیں دی ہے، اور آج اگر اس کو استعمال نہ کیا تو اس سے تو ویسے بھی جانا ہے۔ کتنے بڑے بڑے، کل پرسوں میں نے بلکہ ایک کسی گروپ کے اندر کسی نے شیئر کیے فوٹو تھے، وہ تو ایک صدی پہلے کے تقریباً، یہ حالانکہ بڑے بڑے سمجھے جانے والے لوگ تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ گاندھی کا، جناح کا، جوانی کے فوٹو، اور کچھ لوگ عبدالرب نشتر کے اور بے شمار اور لوگوں کے تھے، جو آج ان کو کوئی یعنی ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آج دیکھیے۔ لیکن ایک وقت تھا ان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کی بات جو ہے لوگ سمجھتے تھے، سنتے تھے، ان کی تقریریں سنتے تھے، اور بڑے بڑے مجمع انہوں نے اکٹھے کیے، نعرے لگوائے انہوں نے، لیکن آج کدھر چلے گئے؟ اور کاش وہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہوتے، کاش اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہوتے۔ یقین کیجئے یہ پاکستان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ چھوٹے لوگ تھے، چھوٹا سوچا انہوں نے۔ اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی تھی اگر توحید کی دعوت اٹھاتے، توحید کی دعوت اٹھاتے تو مشکلات تو پھر بھی آنی تھی، اور قتل و غارت بھی ہونی تھی، لیکن جو مرتا جاتا جنت الفردوس میں اترتا جاتا، جنت الفردوس کی خوشخبریاں سنتا جاتا، عورتیں ہوتی، بچے ہوتے، مرد ہوتے، لیکن چھوٹے مقصد کے لیے انہوں نے اصل میں وہ مانتے ہی نہیں، آخرت کا تو ان کے اندر کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو چلو پاکستان اللہ نے آپ کو دے دیا، اچھی بات ہے، آپ کو ملک ملا ہے، اور ایک وعدے کے اوپر آپ نے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا تھا، لیکن افسوس وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے تھے۔ بالکل چیز ثابت ہے، کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہوتے تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ان کو یہ مزار کرانے چاہیے تھے، سب سے پہلا کام جو کرنا تھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا، بتوں کو توڑا تھا، پاک کیا تھا اس زمین کو، یہ ہے پاک سرزمین۔ جب اس کے اندر بت پوجے جا رہے ہیں، جب اس کے اندر مندر بنائے جا رہے ہیں، یہ تمہارے مسلمان مندر ہیں، درگاہیں جن کو کہا جاتا ہے، اور عرس اور میلے جہاں ہوتے ہیں، جہاں چادریں چڑھاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چاہے یہ محی الدین چشتی کا مزار ہو، علی اجمیری کا مزار ہو، محی الدین چشتی یا یہ کیا جتنے بھی صوفی ہوں، عبد القادر جیلانی کا وہاں بغداد میں ہو،
اور بری امام یہاں اسلام آباد، اندازہ لگے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بری امام پوجا جا رہا ہے. پھر لاہور باٹی والے کا تو کہنا ہی کیا، سیون شریف ہے جی، فلاں جناب عبداللہ شاہ غازی سرکار ہیں جی. تو یہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی، یعنی آئے گی کیا، دعوت سے آئے گی، خود آئے گی، ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، یقین کیجیے، ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی. اللہ کی توحید کی دعوت ہم دے رہے ہیں، یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی. اور یہ ہے جرأت کا کام، یہ ہے سارے ان باطل طاغوتوں کو للکارنا. یہ لا الہ الا اللہ سارے بڑے بڑے جو خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ان کو یہ للکار ہے. چاہے یہ دنیا کے لحاظ سے بڑے سمجھے جانے والے ہوں، یہ بڑے بڑے دولت مند ہیں، یہ قارون، ان کو یہ للکار. اور سب سے بڑی یہ للکار ہے مذہبی ٹھیکیداروں کو، جو آج یہ مذہب کے نام پر آئے ہیں آگے. چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، اور یہ سراج الحق ہو، اور دوسرے یہ احمد میر ہوں، اور پتہ نہیں ہو جو ان کا میر ہے اہل حدیثوں کا، چاہے یہ شیعوں کے بڑے بڑے ہوں، اور چاہے یہ خادم رضوی ہوں، یہ سارے کے سارے، یہ حافظ سعید ہوں. تو ان کو یہ للکار ہے، کیونکہ یہ باطل پرست لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں. تو یہ جو کلمے کی چوٹ پڑتی ہے ان کے اوپر، یہ اس لیے بلبلا اٹھتے ہیں. تو یہ ایک کلمہ ہے، اللہ کی دعوت ہے. یہی تو مسئلہ بنا تھا مکہ کے اندر، جو کھلبلی مچی تھی. اور ہر دور کے اندر، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا دور ہو، وہ ہود علیہ السلام، ہود کی قوم ہود ہو، ہود علیہ السلام ہوں، اور عاد قوم ہو، ہر جگہ صالح علیہ السلام ہوں، پھر داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہو، سلیمان علیہ السلام کا، خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، یہ کلمے کی دعوت ہر دور میں یہ للکار اٹھی ہے. اللہ کی دعوت، داعی اللہ، اللہ کی طرف کی. اللہ کے بندے بن جاؤ، بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. سر پھرو، تم اپنی نہ چلاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنی چلاؤ. انسانوں کے اوپر اپنی حکومت کرو، اور انسانوں کے اوپر اپنی تم چودراٹ چلاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، بندے بن کے رہو. دنیا میں اللہ کی حکومت ہوگی، انسانوں کے ذریعے ہوگی، اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوگی. اور جب یہ آئے گی تو صحیح معنوں میں پاکستان کو پاکستان بنایا جائے گا. یہ ہوگا نیا پاکستان. جب تک اس کے اندر کوئی ایک مزار بھی باقی ہے، ایک پیر بھی پوجا جا رہا ہے، اور ایک درگاہ بھی ہے، یہ وہی پرانا پاکستان ہے جو پہلے تھا. انڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ پوری شرک میں، پوری دنیا میں جو کفر و شرک ہو رہا ہے، بس اسی طرح پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ نیا پاکستان بنے گا. اس کو بالکل نیا پاکستان بنائیں گے. اس کے اندر ایک مورتی کو پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک درگاہ نہیں ہوگی، ایک پیر کوئی گدی نشین نہیں ہوگا. ساری گدیوں کو اڑا دیا جائے گا انشاءاللہ. اور خالص اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوگی. سود کا نام و نشان نہیں ہوگا، فحاشی اور رانی دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہوگی. اور کوئی IMF کے قرضے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم دنیا والوں کو ہم دیا کریں گے. اتنے وسائل ہمارے پاس آ جائیں گے اسلام کی برکت سے. اور یہ آج اندازہ لگاؤ، بکاری بنی بھیک مانگتے ہیں. وہ جو بھیک مانگنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ایسا لیڈر ہے جس نے اتنی بھیک مانگی ہے، اتنا یہ اس کو قرضے مل گئے ہیں. یہ کچکول لے کے کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی جناب UAE جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کے قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، چٹکیوں میں، اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے. لیکن ادھر آنا ہی نہیں چاہتے. اس قدر یہ اسلام کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، چادریں چلانے والے، مزاروں کے اوپر ماتھے ٹیکنے والے. یہ مدینہ ریاست بنائیں گے، یہ مدینہ ریاست کے دشمن بن کر اٹھیں گے. آپ دیکھیں گے جب توحید کی دعوت آگے آئے گی، سب سے آگے یہی ہوں گے. یہ طاہر القادری ہے، طارق جمیل ہے، تقی عثمانی ہے، رفیع عثمانی ہے، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں، فضل الرحمان ہے، اور یہ قادری گروپ ہے، اور یہ رضوی کا پورا لشکر ہے. یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں، قادیانی، سب ایک ہو جائیں گے. توحید کی دعوت جب اٹھے گی سب ایک ہو جائیں گے، یقین کیجیے. آج تو یہ قادیانیوں کے خلاف اٹھتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن جب توحید کی دعوت آگے آئے گی یہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ کچھ ہونے والا ہے بھائی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں جو پروجیکٹ دیا ہے، یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کائنات کا. توحید کی دعوت دینا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور اس کا انجام بھی بڑا حسین ہے. اس راستے میں جو موت آتی ہے وہ سیدھے جنت الفردوس میں جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے راستے کی شہادت. باقی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مکہ میں مارے جائیں یا مدینے میں مارے جائیں، وردی میں مارے جائیں یا بغیر وردی میں مارے جائیں. جو یا علی مدد کا نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے شہید ہیں،
یہ اپنے اپنے اس راستے میں شہید ہے. کوئی جمہوریت کا شہید ہے، کوئی اپنی بریلویت کا شہید ہے، کوئی دیوبندیت کا شہید ہے، کوئی اہل حدیثیت کا شہید ہے. یہ سارے کوئی وطن پرستی میں شہید ہو رہا ہے. اللہ پرستی میں جو شہید ہوگا وہ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں شہادت کا درجہ پائے گا، اور اس کے لیے جنت کا فردوس کے دروازے یہاں انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کرے. یہ ایک موقع ملا ہے میرے پیارے بھائیوں، ہٹنا نہیں ہے پیچھے، کچھ ہو جائے ہٹنا نہیں. یہ صحیح منوں میں دلیری ہے، بہادروں کا یہ کام ہے. توحید کی دعوت دینا بہادروں کا کام ہے، جہاں مردوں کا کام ہے. لہٰذا میری یہ سارے بھائیوں سے یہی کہنا ہے، چاہے راولپنڈی میں ہوں ساتھی جہاں بھی ہیں، دعوت اللہ کیا کرو، باہر نکلا کرو. توحید کی دعوت ہوگا، یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، دعوت توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. یہ جن لوگوں نے کسی نے کہا ہے، اگرچہ وہ خود نہیں کر پائے ہیں، لیکن ہمارے لیے کہ یہ اس میں سبق ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے.